رمضان کے آخر میں تقریباً ہر گھر میں ایک بحث ضرور ہوتی ہے۔ فطرانہ کتنا ہے، کس کو دینا ہے، اور سب سے اہم، گندم دیں یا پیسے۔ آج ہم اسی صدقۃ الفطر یعنی فطرانے کے موضوع پر ذرا گہرائی میں اتریں گے۔ جی، اور ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس کی بنیادی باتوں سے لے کر ان علمی اختلافات کی تہہ تک جاتا ہے جن کے بارے میں ہم اکثر صرف سنی سنائی باتوں پر ہی عمل کرتے ہیں۔ بالکل، ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ فطرانہ صرف ایک رقم یا کچھ کلو اناج کا نام نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک پوری حکمت اور ایک قانونی استدلال موجود ہے۔ ہم خاص طور پر یہ دیکھیں گے کہ یہ کس پر واجب ہے اور اسے کس شکل میں ادا کرنا بہتر ہے، اور اس پر علماء کی آراء میں آخر اتنا فرق کیوں ہے۔ تو آئیے اس بات کو کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے بالکل بنیادی سوال، فطرانہ کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی بنیاد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر فرض قرار دیا، 1 سا کھجور یا 1 سا جو، اور یہ ہر مسلمان پر ہے، چاہے وہ آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا۔ اچھا، تو یہاں دو باتیں بالکل واضح ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ فرض ہے، کوئی نفلی چیز نہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ ہر ایک پر ہے۔ بالکل۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف غریبوں کی مدد ہے یا اس میں کوئی روحانی پہلو بھی شامل ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اس کی حکمت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک اور حدیث سے واضح ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس لیے فرض کیا تاکہ روزے دار لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک ہو جائے۔ اچھا۔ اور ساتھ ہی مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام بھی ہو۔ تو اس کے 2 مقاصد ایک ساتھ پورے ہو رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہ روزے میں ہونے والی کوتاہیوں کا کفارہ ہے، ایک طرح کی روحانی صفائی، اور دوسری طرف یہ ایک زبردست سماجی بہبود کا نظام ہے کہ عید کی خوشی میں کوئی بھوکا نہ رہے۔ یہ عبادت اور انسانی خدمت کا ایک خوبصورت امتزاج ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی باتیں واضح ہو گئیں۔ اب آتے ہیں عملی تفصیلات پر۔ اسے کب ادا کرنا چاہیے؟ لوگ اکثر رمضان کے شروع میں ہی دے دیتے ہیں، کچھ آخری عشرے میں، اور کچھ بالکل چاند رات کو۔ تو صحیح وقت کیا ہے؟ حدیث میں جو حکم ہے وہ بہت واضح ہے کہ اسے عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے۔ یہی اس کا آخری اور افضل وقت ہے۔ مقصد یہ تھا کہ عید کے دن صبح صبح غریب کے گھر کھانا پہنچ جائے تاکہ وہ بھی باقی لوگوں کی طرح خوشی منا سکے۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ادارے اور تنظیمیں تو رمضان کے شروع سے ہی فطرانہ وصول کرنا جی شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل، تو کیا یہ درست ہے؟ ہاں، اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام جیسے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے بھی ادا کر دیا کرتے تھے۔ اچھا۔ تو اسی سے فقہا نے یہ اصول اخذ کیا کہ اگر ضرورت ہو تو اسے وقت سے کچھ پہلے بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور آج کل کے اجتماعی نظام میں تو یہ بہت اہم ہے۔ اگر لاکھوں لوگوں سے فطرانہ لے کر لاکھوں لوگوں تک پہنچانا ہے تو یہ کام چاند رات کو تو نہیں ہو سکتا نا؟ نہیں، بالکل ممکن نہیں۔ اس کے لیے پہلے سے منصوبہ بندی اور تقسیم کا نظام بنانا پڑتا ہے۔ اسی لیے ادارے اسی اصول کی بنیاد پر پہلے سے وصولی شروع کر دیتے ہیں تاکہ عید سے پہلے مؤثر طریقے سے تقسیم کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال پر جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے، مقدار کتنی ہو؟ حدیث میں 1 سا کا ذکر ہے۔ آج کے دور میں یہ کتنا بنے گا؟ کبھی سنتے ہیں 2.5 کلو، کبھی 2.25، کبھی 3 کلو۔ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق سمجھنا بہت دلچسپ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سا قدیم عرب میں وزن کا پیمانہ نہیں تھا، بلکہ یہ حجم یعنی والیوم کا پیمانہ تھا۔ حجم کا؟ اچھا۔ جی، آپ اسے ایک برتن سمجھ لیں۔ اب اگر آپ اس برتن کو کھجور سے بھریں گے تو اس کا وزن کچھ اور ہوگا، اور اگر اسے جو سے بھریں گے تو وزن مختلف ہوگا۔ بالکل، کھجور بھاری ہے، جو ہلکی ہے۔ اچھا، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک جگ میں پانی بھریں تو وزن اور ہوگا، اور اگر اس میں روئی بھر دیں تو بالکل مختلف ہوگا۔ بالکل یہی مثال ہے۔ تو جب علماء نے اسے آج کے کلوگرام میں تبدیل کرنے کی کوشش کی تو مختلف اجناس کی بنیاد پر مختلف وزن سامنے آئے۔ اسی لیے ایک محفوظ اندازہ قائم کیا گیا کہ اگر کوئی 2.5 سے 3 کلوگرام کے درمیان ادا کر دے تو اس کا فطرانہ ادا ہو جائے گا۔ یہ رینج اسی لیے ہے تاکہ ہر طرح کی صورتحال کا احاطہ ہو سکے۔
یہ تو ہو گئی مقدار کی بات، لیکن اصل بحث تو ہر سال اس پر ہوتی ہے کہ گندم دے یا پیسے۔ مجھے لگتا ہے اس پر ہمارے ذرائع میں کافی کچھ ہوگا۔ ایک طرف لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج دیا تو ہمیں بھی اناج ہی دینا چاہیے، دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ آج کل غریب کے لیے پیسے زیادہ مفید ہے۔ جی، یہ فطرانے کے حوالے سے شاید سب سے مشہور اختلاف ہے، اور ہمارے ذرائع میں اس پر دو واضح موقف بیان کیے گئے ہیں، اور دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں۔ تو پہلا موقف کیا ہے جو صرف اناج دینے پر زور دیتا ہے؟ اس موقف کے حامی کہتے ہیں کہ عبادت کو بالکل اسی طرح ادا کرنا چاہیے جس طرح اس کا حکم آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں درہم و دینار موجود تھے، کرنسی تھی، لیکن آپ نے فطرانے میں کھجور اور جو دینے کا حکم دیا، قیمت کا ذکر تک نہیں کیا۔ تو ان کے نزدیک یہ ایک توقیفی عبادت ہے، یعنی جس کی شکل اور طریقہ بس طے کر دیا گیا ہے؟ بالکل، اور اس میں ہم اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کر سکتے۔ ان کے نزدیک حدیث کے الفاظ، جسے اسلامی قانون کی زبان میں نص کہتے ہیں، بس اسی پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ موقف سمجھ میں آیا۔ اب دوسرے موقف کی طرف آتے ہیں جو نقد رقم دینے کو جائز سمجھتا ہے۔ ان کی کیا دلیل ہے؟ دوسرا موقف جو اکثر فقہا بشمول امام ابو حنیفہ، سفیان ثوری اور حسن بصری جیسے بڑے ناموں کا ہے، وہ یہ ہے کہ قیمت دینا بھی جائز ہے۔ ان کی دلیل عبادت کی حکمت اور مقصد پر مبنی ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس حکم کا اصل مقصد کیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے سمجھا، مقصد مسکین کو کھانا کھلانا اور اس کی ضرورت پوری کرنا ہے تاکہ وہ بھی عید منا سکے۔ اور ان کے نزدیک آج کے دور میں یہ مقصد پیسوں سے بہتر پورا ہوتا ہے؟ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ زمانہ اور حالات بدل گئے ہیں۔ آج ایک شہری غریب کو اگر آپ 5 کلو آٹا دے دیں تو ہو سکتا ہے اس کے پاس پہلے سے موجود ہو، لیکن شاید اسے عید کے لیے بچوں کے کپڑے خریدنے ہوں، بجلی کا بل دینا ہو یا کسی کی دوائی لانی ہو۔ نقد رقم اسے یہ آزادی دیتی ہے کہ وہ اپنی سب سے فوری اور حقیقی ضرورت پوری کر سکے۔ اور اس میں عزت نفس کا پہلو بھی ہے۔ جی بالکل، اس سے اس کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوتی کہ وہ کسی سے اناج کی بوری لے کر گھر جا رہا ہے۔ لیکن وہ جو پہلے موقف والوں کی دلیل ہے کہ اس دور میں کرنسی تھی پھر بھی اناج دیا گیا، اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس دور کے معاشی نظام میں اناج خود ایک کرنسی کی حیثیت رکھتا تھا۔ تبادلے کا نظام یعنی بارٹر سسٹم بہت عام تھا۔ صحیح۔ لوگ گندم دے کر کھجور خرید لیتے تھے یا جو دے کر کپڑا، تو اناج دینا بھی ایک طرح سے ویلیو یا قدر دینا ہی تھا۔ آج جب ہماری معیشت مکمل طور پر نقد پر چلتی ہے تو نقد دینا اسی مقصد کو پورا کرتا ہے۔ تو پھر متوازن بات کیا ہوئی؟ دیکھیں، ہمارے ذرائع کے مطابق متوازن بات یہی ہے کہ دونوں موقف علمی دلائل پر مبنی ہیں۔ کسی ایک کو مکمل طور پر غلط اور دوسرے کو مکمل صحیح کہنا درست نہیں، بلکہ حالات اور فرد کی ضرورت کو دیکھنا چاہیے۔ اگر کسی گاؤں میں اناج کی زیادہ ضرورت ہے تو اناج دیں، اور اگر شہر میں نقد رقم زیادہ مفید ہے تو قیمت دینا نہ صرف جائز ہے بلکہ بعض حالات میں بہتر بھی ہو سکتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ایک دوسرے پر بدعتی ہونے کا فتویٰ نہ لگایا جائے، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ تو یہ بحث تو ہو گئی ادائیگی کی شکل پر، لیکن ہمارے ذرائع ایک اور اختلاف کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو اس سے بھی زیادہ گہرا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فطرانہ دینا آخر کس پر لازم ہے۔ ہم نے شروع میں حدیث سنی کہ ہر مسلمان پر ہے، لیکن کیا اس کے لیے امیر ہونے کی کوئی شرط ہے؟ یعنی زکوٰۃ کی طرح اس کا بھی کوئی نصاب ہے؟ جی، اور یہ سوال فقہی استدلال کے دو مختلف طریقوں کو ہمارے سامنے لاتا ہے۔ یہ اختلاف نقد اور جنس کے اختلاف سے بھی زیادہ بنیادی ہے۔ اس پر دو بڑے گروہ ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ پہلا گروہ جمہور علماء کا ہے، یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل اور اکثر اہل حدیث۔ ان کا موقف بہت سادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فطرانہ ہر اس مسلمان پر فرض ہے جس کے پاس عید کے دن اور رات کی اپنی اور اپنے زیر کفالت افراد کی بنیادی ضرورت سے زائد کھانا یا اس کے برابر مالیت ہو۔ ایک منٹ، یعنی اگر کسی کے پاس صرف ایک دن کی اضافی خوراک ہے تو اس پر بھی فطرانہ واجب ہو گیا؟ جی، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ تقریباً ہر شخص پر ہی واجب ہے، سوائے اس کے جو بالکل ہی محتاج ہو۔ جی بالکل۔
ان کے نزدیک اس کے لیے زکوٰۃ والے نصاب یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی کا مالک ہونا شرط نہیں ہے۔ ان کی دلیل وہی پہلی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے پر اسے لازم کیا۔ یعنی جب حدیث میں کوئی شرط نہیں لگائی گئی تو ہم اپنی طرف سے کوئی شرط کیوں لگائیں؟ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ عام ہیں تو حکم بھی عام رہے گا۔ یہ تو بہت واضح اور سیدھی بات لگتی ہے۔ تو پھر دوسرا موقف کیا ہے اور وہ کہاں سے آیا؟ دوسرا موقف احناف کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فطرانہ صرف اس شخص پر واجب ہے جو زکوٰۃ کے نصاب کا مالک ہو۔ اچھا، یعنی اگر کسی کے پاس بنیادی ضرورت سے زائد 52 تولہ چاندی کے برابر مالیت کا سامان یا رقم ہے تو اس پر فطرانہ واجب ہوگا، ورنہ نہیں۔ تو پھر یہ موقف کیسے بنا؟ یہ موقف قیاس یعنی منطقی استدلال سے اخذ کیا گیا ہے۔ یہ ایک فقہی اصول ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ صدقۃ الفطر بھی ایک مالی عبادت ہے اور زکوٰۃ بھی ایک مالی عبادت ہے، تو انہوں نے ایک عبادت کو دوسری پر قیاس کیا یعنی منطقی طور پر جوڑا۔ اور یہ نتیجہ نکالا کہ جس طرح زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے، اسی طرح فطرانی کے لیے بھی صاحب نصاب ہونا چاہیے۔ جی، اچھا، تو یہ براہ راست حدیث سے نہیں بلکہ ایک منطقی اصول سے نکالا گیا نتیجہ ہے۔ لیکن ہمارے ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس قیاس پر کچھ بڑے اعتراضات ہیں، کچھ باتیں آپس میں ہی نہیں ملتی۔ جی، اور یہیں سے بحث بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ قیاس خود حنفی مکتب فکر کے اپنے ہی دوسرے اصولوں سے ٹکرا جاتا ہے، جس سے اس میں داخلی تضادات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ آئیے اس پر بات کرتے ہیں تاکہ یہ نقطہ واضح ہو سکے۔ پہلا تضاد کیا ہے؟ پہلا تضاد بچوں کے بارے میں ہے۔ احناف کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ بچے کے مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ دلیل یہ ہے کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور عبادت صرف مکلف یعنی بالغ اور عاقل شخص پر فرض ہوتی ہے۔ چونکہ بچہ مکلف نہیں، اس لیے اس پر زکوٰۃ بھی نہیں۔ یہ ان کا پختہ اصول ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بچے کی طرف سے اس کا ولی فطرانہ ادا کرے گا، کیونکہ حدیث میں چھوٹے اور بڑے سب کا ذکر ہے۔ اب یہاں تضاد پیدا ہوتا ہے۔ کیسے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ فطرانہ صرف صاحب نصاب پر واجب ہے اور نصاب کی شرط آپ نے زکوٰۃ سے لی ہے، تو پھر ایک بچہ جو آپ کے اپنے اصول کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے کا اہل ہی نہیں، وہ فطرانے کے لیے صاحب نصاب کیسے ہو گیا؟ اچھا، تو ایک طرف اصول یہ ہے کہ بچے پر زکوٰۃ نہیں، مگر دوسری طرف فطرانہ ہے، جبکہ فطرانے کی شرط زکوٰۃ والے نصاب سے جوڑی جا رہی ہے۔ یہ تو واقعی ایک تضاد ہے۔ اگر نصاب کی بنیاد زکوٰۃ ہے تو جو زکوٰۃ سے مستثنی ہے اسے فطرانے میں نصاب کا پابند کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، یہ ایک واضح داخلی تضاد ہے۔ جمہور علماء کے موقف میں یہ مسئلہ نہیں آتا کیونکہ وہ نصاب کی شرط ہی نہیں لگاتے۔ وہ کہتے ہیں حدیث میں بچے کا ذکر ہے تو اس پر فطرانہ ہے، بات ختم۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ کیا کوئی اور تضاد بھی ہے؟ جی، ایک دوسرا اور شاید اس سے بھی بڑا تضاد غلاموں کے بارے میں ہے۔ احناف سمیت تمام ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ بہت سادہ ہے۔ شریعت کے مطابق غلام کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہوتا۔ صحیح، اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کے آقا کا ہے۔ جی، جب اس کی کوئی ملکیت ہی نہیں تو نصاب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جب نصاب نہیں تو زکوٰۃ بھی نہیں۔ یہ تو منطقی بات ہے۔ لیکن صدقۃ الفطر کے معاملے میں حدیث بالکل واضح ہے کہ غلام اور آزاد دونوں پر فطرانہ ہے۔ احناف بھی اس حدیث کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غلام کی طرف سے اس کا آقا فطرانہ ادا کرے گا۔ ایک منٹ، تو غلام تو کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہوتا، تو وہ صاحب نصاب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ یہی تو دوسرا اور بڑا تضاد ہے۔ اگر آپ کا اصول یہ ہے کہ فطرانہ صاحب نصاب پر واجب ہے، تو ایک غلام جو تعریف کے لحاظ سے صاحب نصاب ہو ہی نہیں سکتا، اس پر فطرانہ کیسے واجب ہو گیا؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی ایسے شخص پر انکم ٹیکس لگا دیا جائے جس کی کوئی آمدنی ہی نہ ہو۔ واہ! حدیث میں غلام کا ذکر اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ فطرانہ کا تعلق مالدار ہونے یا صاحب نصاب ہونے سے نہیں بلکہ محض مسلمان ہونے سے ہے۔ تو اصل مسئلہ صدقۃ الفطر کو زکوٰۃ کے فریم ورک میں فٹ کرنے کی کوشش ہے، جبکہ حدیث کے الفاظ دونوں کو بالکل الگ الگ چیزوں کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ حدیث میں غلام کا ذکر کرنا تو صاحب نصاب ہونے کی شرط کی مکمل نفی کر دیتا ہے۔ بالکل، ماخذ کا نتیجہ یہی ہے کہ یہ قیاس یعنی زکوٰۃ پر فطرانے کو منطقی طور پر جوڑنے کی کوشش اس لیے کمزور پڑ جاتی ہے کہ یہ حدیث کی صریح نص سے ٹکراتی ہے
اور ایسے منطقی تضادات کو جنم دیتی ہے جن کا کوئی حل نہیں نکلتا۔ جبکہ جمہور کا موقف ان تضادات سے پاک ہے۔ جی، اس کے برعکس جمہور کا موقف، چونکہ وہ براہ راست حدیث کے الفاظ پر انحصار کرتا ہے کہ ہر مسلمان پر فطرانہ ہے، ان تمام تضادات سے پاک ہے اور اصولاً زیادہ مضبوط اور سادہ نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیث نے جب کوئی شرط نہیں لگائی تو ہم بھی کوئی شرط نہیں لگائیں گے۔ تو اگر ہم ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو صدقۃ الفطر ایک بہت ہی خوبصورت عبادت ہے جس کے دو بڑے مقاصد ہیں: روزے کو ہر قسم کی لغزش سے پاک کرنا اور عید کی صبح ضرورت مندوں کو کھانا فراہم کرنا تاکہ وہ بھی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ جی، اور ہم نے دیکھا کہ اگرچہ اس کی ادائیگی نقد کی جائے یا اناج کی شکل میں، اس پر علمی اختلاف موجود ہے اور دونوں کی اپنی اپنی جگہ گنجائش اور اہمیت ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بنیادی اختلاف اس بات پر ہے کہ یہ ادا کس کو کرنا ہے۔ اور اس میں جمہور کی رائے، جو براہ راست حدیث کے الفاظ پر مبنی ہے، یہ ہے کہ یہ تقریباً ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو ایک دن کی خوراک سے زیادہ کا مالک ہو۔ یعنی یہ امیروں کی عبادت نہیں بلکہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، جبکہ نصاب کی شرط ایک ایسے قیاس پر مبنی ہے جو، جیسا کہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں، کچھ بہت مشکل سوالات اور داخلی تضادات پیدا کرتا ہے۔ آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ یہ ذرائع ہمیں صرف یہ نہیں بتاتے کہ کیا کرنا ہے، بلکہ یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ کسی حکم کے پیچھے قانونی استدلال کیا ہے۔ اس پر غور کرتے ہوئے یہ سمجھنا کہ کسی حکم کے پیچھے کیوں کیا ہے، جیسے قیاس بمقابلہ نصف جیسے اصول، مذہبی احکامات کو محض رسومات کے طور پر دیکھنے کے انداز کو کیسے بدل سکتا ہے، یہ ہمیں صرف کیا سے آگے بڑھ کر کیوں کی گہری سمجھ عطا کرتا ہے، اور شاید یہی حقیقی علم کا آغاز ہے۔